اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں, تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو, محبت سے آپس میں بات چیت ہو. زندہ یا مردہ دونوں آ کے نہ المحنت پہ بات کر سکتے ہیں, نہ ان کے ماموں جان کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر آ کے بات کر سکتے ہیں. اب وہ کبھی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, گزشتہ ویڈیو میں نے آپ سے انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود کے حوالے سے بات کی تھی اور ان کو کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا تھا. سوچنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان آخر مسئلہ کیا ہے, دشمنی کیا ہے, جس کی بنیاد پہ ان کے درمیان مباحث چل رہے ہیں. تو میں نے جتنی بھی اس پہ تلاش کی, جتنا بھی معلومات حاصل کی, تو صحابہ اکرام کی ذات کے حوالے سے جس طرح یہ تنقید کرتے ہیں محمد علی مرزا صاحب, وہ اہل سنت کے نزدیک کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. صحابہ اکرام کے درمیان جو مسائل جنم لیے, جنہوں نے اختلافات جنم لیے جن کو, اس کو مشاجرات صحابہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ دونوں فریقوں کی یہ غلطی اجتہادی تھی, اور اکثریت میں اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پہ سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دوسرا جو گروہ ہے اس کی غلطی کو اجتہادی مانتے ہوئے اس پر تنقید نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اس طرف بھی صحابہ اکرام تھے, اور صحابہ اکرام کی شان قرآن میں بیان ہو چکی ہے. اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو دیا گیا ہے. اور جو ہے وہ کلن وعد اللہ الحسنی, یہ اللہ پاک نے قرآن میں ان کی شان بیان کی ہوئی ہے. اب اس سوال سے ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ اکرام کی ذات کو موضوع بحث بنائیں, اور یہی بات محمد علی مرزا صاحب کو سمجھانے کے لیے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جہلم آئے تھے. 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. جب وہ آئے انہوں نے آ کے وہاں پہ چیلنج کیا کہ مرزا صاحب میں آ گیا ہوں, 48 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, آپ مجھے یوٹیوب پہ جواب دے دیں کہ آپ نے کہاں ملنا ہے, ہم اپنی شرائط آپس میں طے کر لیں اور آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے پر بات کر لیں اچھے ماحول میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حال سے میں المحنت والمحنت جو ہے کتاب ہے وہ اس پر بھی بات کروں گا. لیکن ہوا یہ کہ مرزا صاحب نے ان کا سامنا نہیں کیا. ابھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہم ان پر جو ان کے احترام کو یا ان کی ذات کے حوالے سے بات کریں تو ہم اس کو فروع نہیں سمجھتے, ہم اس کو اصول سمجھتے ہیں, اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور کسی صورت بھی کوئی احترام نہیں کرتا, ہم اس کے احترام کو کسی زبردستی احترام نہیں کروا سکتے ہیں, لیکن ہم توہین کی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتے. لیکن مرزا صاحب نے سامنے تو آئے نہیں, اس ٹائم کوئی بات نہیں کی, اور بعد میں آ کے جو ہے باتیں کرنی شروع کر دیں. اور ابھی بات یہ ہے, نعوذ باللہ میں بات ان کی سن کے حیران رہ گیا. انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا ماموں قرار دیا. کیوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی وہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. اب جو حضور پاک ان کی زوجہ مطہرہ ہیں, آپ ان کے جو صالح ہیں یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں, تو یہ سسرالی رشتہ دار ہوئے, صالح ہوئے. اس لحاظ سے انہوں نے فرمایا کہ یہ امت کے ماموں ہیں. تو اس محمد علی مرزا صاحب نے اس حد تک زبان درازی کی کہ انہوں نے کہا کہ تم نے ماموں کی بات کی, تم اپنے ماموں یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے آئے تھے, میں اب بات تمہارے نانا تک پہنچ گئی ہے, یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی. تو بات یہ ہے, دیکھیں کوئی کسی کو اپنے عقائد سے جدا نہیں کر سکتا, کسی اس سے منحرف نہیں کروا سکتا. جو اہل سنت کے عقائد ہیں وہ اہل سنت کے رہیں گے, جو اہل تشیع کے عقائد ہیں وہ اہل تشیع کے رہیں گے. ہر ایک فرقے کے اپنے اپنے عقائد ہیں. اور کچھ اچھا اس میں یہ تو ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام صحابہ اکرام بشمول اہل بیت جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, دل و جان سے ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, اور ان کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ دوسری طرف سے صحابہ اکرام کی تو ان کے جو ہے واقعات پیش آتے ہیں, اور کھلے عام کہا جاتا ہے جی کہ ہم اس لیے نہیں اس چیز کو مانتے ہیں
کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس نے جنگ کی، جو کچھ بھی کیا، ہم اس کا احترام کسی صورت نہیں کر سکتے ہیں، پر احترام کسی سے زبردستی کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ اس ملک میں رہنا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس ملک کی ضرورت ہے۔ تو محمد علی مرزا صاحب یا اس طرح کے اس کماش کے اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے اتنی مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را اور اسلامی موضوعات بہت سارے پڑے ہیں، ان موضوعات کو زیر بحث لا کر اپنی رینکنگ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور صحابہ اکرام و اہل بیت کی ذات کو موضوع بحث بنانا کسی صورت جو ہے نہ تو قابل قبول ہے اور نہ ہی امت کے لیے فائدہ مند ہے۔ امت کے لیے اور بھی بہت سے مسائل ہیں، اور مستشرقین جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ لوگ جو اس وقت اسلام پہ، مسلمانوں پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کا جواب دیا جائے، نہ کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے آپ امت کے درمیان تفرقہ بازی کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو میری ان سے گزارش ہوگی محمد علی مرزا صاحب سے کہ خدا را صحابہ اکرام کو ذات کو موضوع بحث بنانا چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔